سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 ہے۔ اس آیت پاک کا ترجمہ یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسے ہم نے تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، وہ رسول تم پر ہماری آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ رسول تمہیں کتاب اور سنت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ تمہیں سکھاتا ہے وہ سب کچھ جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت پاک کا آغاز اللہ پاک نے کما ارسلنا لفظ کما سے اس کا آغاز کیا، اور کما تشبیہ کے لیے آتا ہے، مشابہت کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے تو ذکر تھا قبلے کی تبدیلی کا، قبلے کی تبدیلی کا پہلے ذکر تھا، تو بیان ہوا کہ ہم نے قبلہ تبدیل کر کے خانہ کعبہ تمہارا قبلہ بنا کر تمہیں پوری انسانیت کے اوپر فضیلت بخشی ہے، پوری انسانیت پر فضیلت بخشی کہ تمہیں تمہارا قبلہ سب سے منفرد ہو گیا۔ پہلوں کا قبلہ بیت المقدس رہا، تمہارا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا گیا، تمہیں فضیلت بخشی۔ اس لحاظ سے بھی پھر کما اسی طرح تمہیں فضیلت بخشی کہ تمہیں سب سے عظیم الشان رسول عطا کیا۔ کما ارسلنا کا مطلب اسی طرح ہم نے فضیلت تمہیں اس لحاظ سے بھی بخشی کہ تمہیں سب سے عظیم الشان رسول عطا کیا۔ سب سے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اس سے بڑی نعمت ہے کہ ہمارے نبی سب سے افضل نبی ہیں۔ تو ساری نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے تو ہمیں نماز بھی پڑھنی، نماز پڑھیں گے تو اس طرف منہ کریں گے، جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ اس قبلے کی طرف منہ ہی نہیں کر رہا، اللہ کی طرف اپنی جو ہے وہ جبین نیاز جھکا ہی نہیں رہا، تو نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے، نعمت کا شکر تو نہیں ادا کر رہا۔ رسول اتنا بڑا رسول ہمیں ملا ہے، اس کے ساتھ محبت نہیں کی، اس کے ساتھ پیار نہیں کیا تو پھر ناقدری ہے۔ اس کی نعت نہیں پڑھی، اس کا ذکر آیا تو دل خوشی سے جھومنا اٹھا تو ناقدری ہے، اس کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت نہیں کی۔ تو فرمایا کہ یہ بھی تمہاری فضیلت ہے کہ خانہ کعبہ تمہارا قبلہ بنا، یہ بھی تمہاری فضیلت ہے رسولا منکم، عظیم الشان رسول تمہارے میں سے ہی بھیجا ہم نے۔ رسولن کے اوپر تنوین آئی ہے، لام دو زبر لن، یہ اس میں نکرہ ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ یہ لفظ اس میں نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، یہ بتاتا ہے کہ عظیم الشان رسول تمہارے پاس آیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا ارسلنا، ہم نے بھیجا، ارسال کیا ہم نے۔ قرآن پاک میں 3 لفظ ایسے ہیں جو نبی پاک کی تشریف آوری کا معنی بیان کرتے ہیں۔ ایک نبی پاک کی تشریف آوری کے لیے جاء کا لفظ استعمال ہوا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گیا تمہارے پاس۔ اور ایک جگہ پر بعث رسولہ، بھیج دیا، اور ارسلنا، ارسال کر دیا، بھیج دیا، یعنی نبی پاک کی تشریف آوری کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتے ہیں، بھیج دیا، ارسال کر دیا، آ گیا۔ یہ تینوں لفظ یہی بتاتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو بھیجا ہے اپنے رسول کو، تو یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا میں ابھی آیا ہے تو ابھی بھیج دیا، بلکہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہلے سے ہی موجود تھا، اللہ پاک کے پاس یہ پہلے ہی موجود تھا، بعد میں ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ بھیج دیا تمہارے پاس۔ بھیجنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ چیز موجود ہوتی ہے، بعد میں بھیجی جاتی ہے۔ میں کوئی چیز کسی کے پاس بھیجوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے آلریڈی وہ چیز میرے پاس موجود ہے تو میں نے دوسرے کو بھیج دی۔ اللہ پاک کہہ رہے میں نے اپنا رسول تمہارے پاس بھیجا ہے،
یہ نہیں کہا، خلق نہیں کہا ہم نے خلق کر دیا، ہم نے تخلیق کر دیا، یہ نہیں کہا، یہ کہا ہم نے بھیج دیا۔ مطلب یہ ہے تخلیق تو اس کی کافی پہلے ہی ہو چکی ہے، تخلیق تو اس کی پیدائش تو اس وقت ہو چکی تھی جب کوئی شے نہ تھی، جب دنیا جہاں دنیا کا لفظ ہی نہیں تھا، جہاں آسمان زمین فرشتے جنات کوئی شے نہ تھی، قلم نہ تھی، تختی نہ تھی، لکھنے کے لیے کوئی شے دوات وغیرہ نہ تھی، کوئی شے نہ تھی، اس وقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ تخلیق تو اسی وقت سے جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ ہاں ارسلنا بھیجا ابھی جا رہا ہے، بھیجا ابھی جا رہا ہے، پہلے سے ہی مبعوث اور تخلیق اس کی پہلے سے ہی ہو چکی ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، ہم نے تمہارے اندر رسول ارسال کیا، بھیجا ہے، اور کام کیا ہے اس رسول کا؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کر کر کے سناتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن اترتا جاتا، نبی پاک لوگوں کو تلاوت کر کے سناتے جاتے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کرتا ہے۔ نبی پاک نے ہمیں پاک صاف ستھرا کیا، ہم تو گندے تھے، نبی پاک آئے، آپ نے ہمیں طریقہ سکھا دیا، وضو ایسے کرنا ہے، غسل ایسے کرنا ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، نماز کی رکعتیں اتنی ہیں، وضو کے اندر ضروری چیزیں یہ ہیں، غیر ضروری چیزیں یہ ہیں، یہ سارا کچھ ہمیں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ اور عرب کے دور میں وہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو جو اس وقت وہ مشرک تھے، اور مشرک تو نجس ہوتے ہیں، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتے ہیں۔ نبی پاک آئے، انہوں نے پاک صاف ستھرا بنا دیا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور سنت کی تعلیم دے دی، یعنی قرآن بھی بتا دیا، حکمت بھی بتا دی، دانائی کی باتیں بھی بتا دی، حدیث بھی بتا دی، دنیا کی ہر شے نبی پاک نے بیان فرما دی، لوگوں کو سکھا دی، امت محمدیہ کو سب کچھ سکھا دیا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جہاں یہ بیان ہوا تو یہ بھی کافی تھا کہ اللہ اس نبی نے تمہیں پاک صاف کر دیا، کتاب و سنت کی تعلیم دے دی، اتنی بات بھی پوری ہو گئی تھی، لیکن آخر میں پھر فرما دیا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں اس نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ قیامت تک جو ہونے والا تھا اس نبی نے وہ سارا کچھ تمہیں سکھا دیا، تمہیں بتا دیا، رہن سہن کا طریقہ، اوڑھنا بچھوڑنا، لباس پہننا، ہر شے، کھانا کھانا، آداب، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر نبی پاک نے رہنمائی نہ کی ہو، لب کشائی نہ فرمائی ہو۔ آپ سوچیں تو صحیح، اتنی تھوڑی سی زندگی، 62 سالہ 63 سالہ زندگی، اور قیامت تک زندگی گزارنے کا اسلوب بتا گئے۔ جہاں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں فوراً حدیث پیش ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک میں تو ایسے آتا ہے، کوئی نیا جو ہے وہ کوئی شے پیدا ہو جاتی ہے، نئی نئی چیزیں آج کل پیدا ہو رہی ہیں، تو دیکھیں اس میں بھی نبی پاک کی حدیث سامنے آ جاتی ہے۔ تو وہ ایک بندہ جس نے اتنی تھوڑی زندگی گزاری، اس نے قیامت تک آنے والے ماحول کے اوپر، آنے والے زمانے کے اوپر اس نے نظر رکھی، ساری اشیاء کی حقیقتیں اس کے سامنے تھیں، اس نے ایک ایک کر کے ان ساری چیزوں کی خبر دے ڈالی۔ آج جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں حدیث یہ ہے، حدیث یہ ہے، پیارے آقا کا فرمان یہ ہے۔ تو یہی مطلب قرآن کا بھی ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، نبی نے تمہیں وہ سارا کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم بیان کرتے ہیں، ایک دن فجر کی نماز ہو گئی، نبی پاک ممبر پر بیٹھ گئے، وہ ممبر پر بیٹھے تو ایسے بیٹھے کہ زور کا وقت ہو گیا اور خطاب ختم نہیں ہوا، زور کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر جب زور مکمل ہو جاتی ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ، پھر تقریر شروع، پھر واضح و خطابت، نصیحت اور خبریں، پیشن گوئیاں آنے والے زمانے کی اور گزرے ہوئے زمانے کی، ما کان و ما یکون کی خبریں، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا اس کی خبریں مل رہی ہیں۔ ظہر بھی ہو جاتی ہے، اسی طرح عصر کی نماز، پھر عصر کے بعد پھر ممبر پر تشریف فرما ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ مغرب کی نماز بھی ہو جاتی ہے، اسی طرح عشاء کی نماز جب ہو جاتی ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ، آخری اختتامی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا تھا، میں نے تمہیں تمام چیزوں کی خبریں دے ڈالی ہیں۔
جس نے یاد کر لیا یاد کر لیا، اور جس نے بھلا دیا بھلا دیا۔ تو کوئی شے ایسی نہیں تھی کہ اس روز صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے چھوڑی ہو، ہر شے سے نبی پاک نے پردہ اٹھا دیا۔ وہ جان خبر ہیں، ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے بے خبر ان کو بے خبر مانا تو کیا مانا۔ ایک دن پورے جو ہے وہ پورا دن اسی طرح سے گزر گیا کہ پیشن گوئیاں، آنے والا زمانہ کیا ہوگا، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، جو زمانہ گزر چکا ایسے، نبیوں کی خبریں دے ڈالی۔ قیامت ابھی آئی نہیں ہے، قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے، قیامت اتنے عرصے کا یہ دن ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ تو منظر ابھی آیا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سارے غیبی پردے اپنے محبوب کی نظروں سے ہٹا دیے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ قیامت کا منظر اتنا دور ہے، نبی پاک نے اس کی بھی خبریں دے دی۔ قبر کا منظر چھپا ہوا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے قبر میں کیا ہوتا ہے، لیکن نبی نے بتا دیا، نبی نے بتا دیا۔ نبی نے تو یہ بھی بتا دیا کہ 40 دن پانی کی شکل میں رہتا ہے، نطفہ منی کی شکل میں رہتی ہے، پھر اس کے بعد جب 40 دن گزرتے ہیں پھر جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر جمع ہوئے خون کے بعد پھر جب اتنا عرصہ گزرتا ہے تو پھر گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس پر ہڈیاں چڑھتی ہیں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پھر فرشتہ آتا ہے، پھر اس کی وہ بدبخت ہونا نیک بخت ہونا لکھا جاتا ہے کہ یہ اتنا عرصہ رہے گا، اتنا عرصہ نہیں رہے گا۔ یہ سارا کچھ آج جو ہے ڈاکٹر آج الٹراسون کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ 40 دن کا ہو تو پھر ایسے ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ 40 دن گزر جائیں، الٹراسون کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دوربین نہیں تھی، کوئی الٹراسون کا سامان نہیں تھا، نبی پاک بتاتے گئے، اور جیسے انہوں نے بتایا تھا آج دیکھیں سائنسدانوں نے بھی بتایا کہ ہاں نبی پاک نے واقعی میں سچ فرمایا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس نبی نے تمہیں وہ سب کچھ سکھا